علی مولود کعبہ ہیں، لہذا کعبے سے بھی بلند ہے بلا شک، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر آپ کعبہ کعبہ کہتے جائیے تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کہتے جائیے تو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ تو علی مولود کعبہ، اور ایک ہی یہ خط ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے بس۔ لہذا جب امیر المومنین ظاہری طور پر بھی خلافت پر آئے تو امیر المومنین نے، آپ جانتے ہیں ان سے پہلے جو تشریف لائے تھے جو بھی تھے وہ رسول اللہ کی جگہ پہ نہیں بیٹھ پاتے تھے، وہ ایک زینہ نیچے آ گئے، پھر ایک زینہ اور نیچے آ گئے، پھر جو تیسرے آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ممبر ہی نہیں بچا تھا تو وہ زمین پر آ گئے۔ اب ایمان سے بتائیے اسی ترتیب کا چوتھا آتا تو زمین کھود کر اندر ہی جاتا، پھر جگہ نہیں بچی تھی اس کے لیے۔ تو امیر المومنین تشریف لائے، پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، جہاں وہاں تشریف فرما ہوئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں تشریف فرما ہوئے۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یا علی، یہاں تو رسول بیٹھتے تھے، یہاں کیسے آپ بیٹھ گئے؟ تو اس وقت امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ دو جملوں کا خطبہ دیا کہ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ۔ اتنی لطیف عربی ہے کہ آپ خود اس کو سمجھ پائیں گے، کلام امیر المومنین کہ ہم پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ مولا نے کچھ سمجھایا ہے، یہاں سے راستہ ایک ہی اللہ تک پہنچنے کا، سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم پروردگار کے اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ جب علی بیٹھے تھے نا وہاں جہاں رسول بیٹھتے تھے، ابھی علی نے کچھ سمجھا، اب کچھ کہا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی علی نے سمجھایا کہ دیکھو تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ یہ چوتھی خلافت ہو، علی کی نگاہ میں بلا فصل یہ رسول کے بعد پہلی ہی خلافت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ، ہم پروردگار کے اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ اور پھر کہا ما ھذہ الاواد، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم تو وہ ہیں جو دوش رسالت پر پہنچ کر بتوں کو توڑ چکے ہیں۔ تو فقط ایک واحد راستہ جو اللہ تک ہمیں پہنچاتا ہے وہ یہ راستہ ہے بس۔ بات کو میں آہستہ سے سمیٹ لوں، لہٰذا آپ کو اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی معرفت کی بات چاہیے تو مجھے بتلائیے کہ کسی اور بزرگ ہستی نے کوئی ایک جملہ کہہ دیا ہو، چلے آدھا کہہ دیا ہو، کیا آپ اس کو پڑھ کر معرفت خدا کی کوئی منزل کو طے کر سکیں؟ یہ فقط علی ہیں جو کہ اللہم انی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء۔ یہ صرف علی ہیں جو یہ کہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ یہ فقط علی ہیں جو کہیں کہ الہی کم من قبیح سترت وکم من فادح من البلاء اقلت وکم من عثار وقیت وکم من مکروہ دفعت وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت۔ کیا تربیت کا انداز ہے! پروردگار کتنی برائیوں کو تو نے میری چھپا کے رکھا، یہ تربیت کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب، کیسے کہو اللہ سے پروردگار کتنی بلاؤں کو دور کر دیا، کتنی لغزشوں کو معاف کر دیا، اور کتنی وہ تعریفیں جن کا میں مستحق نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کسی ایک ہستی نے، کسی ایک شخصیت نے کوئی ایک فقرہ ایسا کہا ہو؟ نہیں ہے۔ اور یا سر یا رضا، وہ تو ہر مومن کی نو کے زبان پر ہے، اپنے بندے سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے، اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وہ شبیں تھیں کہ علی نے پھر مسجد کوفہ میں شب 19 آخری مرتبہ مسجد کوفہ میں مناجات امیر المومنین پڑھی، مولایا یا مولایا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا، مولایا یا مولایا انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق۔ اے میرے مولا تو مولا ہے، میں بندہ ہوں تو بندے پر سوائے مولا کے کون رحم کرے گا؟ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں تو مخلوق پر سوائے خالق کے کون رحم کرے گا؟ تو رزق دینے والا ہے، میں رزق لینے والا ہوں تو رزق لینے والے پر سوائے رزق دینے والے کے کون رحم کرے گا؟ آپ تصوف ہمارے۔ اس لیے میں جوانوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آج کی گفتگو خاص انداز میں ہوئی کہ اپنے آپ کو جب آپ اس در سے جوڑ کے رکھیں تو پھر پڑھیں ان کلمات کو۔ اگر یہاں پر ابھی اعلان ہو جعفر طیار میں کہ مولا علی علیہ السلام کی ذریعہ مطہر سے ایک چادر مس ہو کے آئیے زیارت کے لیے، تو ہر مومن زیارت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرنی بھی چاہیے کیونکہ نسبت ہے اس کی ذریعہ سے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی ذریعہ مطہر سے اگر کوئی چادر مس ہو کے آئے تو اس کا احترام ہے، اور اگر علی کی زبان مطہر سے کچھ الفاظ صادر ہوں
تو ان کا احترام نہیں ہے کیا؟ ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے؟ بات تمام ہو رہی ہے. اس لیے ہم نے بہرحال یہ جو کوتاہی کی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ اپنی زندگیوں میں امیر المومنین اسلام کے مناجات کو شامل رکھیں. چاہے آپ میں عرض کروں گا شب جمعہ آئے پوری دعا کو مل نہ پڑھ سکیں، چند فقرے تو پڑھیں، کوئی بات نہیں، پوری پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. جتنا امیر المومنین سے یہ مناجات امیر المومنین لکھی ہوئی ہیں مفاتح الجنان میں، تو اپنے آپ کو جو جتنا جوڑ سکے ادھر سے، تو مولا علی کے کلام سے جوڑیں گے، خود بخود اللہ سے آپ متصل ہو گئے. جی ایک چھوٹی سی گزارش تھی، آپ کے مزاج کا مطلب کب جملہ کہنے لگا ہوں. مولا علی ایک جنازے میں تھے، کسی نے کہا مولا اگر یہ ابھی زندہ ہو کے واپس آ جائے نا، جس کی تدفین ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے نا تو یہ آپ کا پکا محب بن جائے گا، اس لیے کہ یہ قبر میں دیکھ چکا ہے کہ کیا سوالات ہیں. تو اگر یہ اب دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے تو جو ہمارے لیے غیب ہے اس کے لیے شہود ہے، تو ابھی آئے گا نا، اگر واپس ہو کے اگر آ جائے تو یہ آپ کا 100% چاہنے والا بن جائے گا. مولا بلا تشبیہ زبان حال پڑھ رہا ہوں، مسکرایا، اس کی جانب دیکھا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس وقت؟ ہائے ہائے ہائے، جملہ نہیں ہے، کیا کہنا ہے؟ یولی، کیونکہ وہ تو مر گیا، وہ نہیں آ سکتا واپس، تو زندہ ہے. یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے؟ اس لیے ہر لمحہ غنیمت ہے امیر المومنین سے اپنے آپ کو متصل کر لینے کے لیے. بس میں آج مارٹن روڈ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں میں نے مولوی کے جو فارسی زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں یہ مصرے پڑھے تھے، بڑے وجد میں لے آنے والے مصرے ہیں، اور ایک عجب ہی اس میں کیفیت ہے. آپ کے سامنے پڑھ کے جاتا ہوں آہستہ آہستہ مصائب پر، کہ انہوں نے کہا کہ کیا علی کا ذکر کوئی کر سکتا ہے، تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، مسجود ملائک کے شد آدم ز علی شد، آدم چو یقی قبل و مقصود علی بود، استاد زر ساز بے داؤد علی بود، ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود. تھوڑا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ کہتے ہیں کون علی کا ذکر کر سکتا ہے؟ جب سے زمین و زمان اس سے پہلے سے علی، جب سے عالم امکان اس سے پہلے سے علی. اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، آدم تو فقط قبلہ تھے، مقصود علی ابن ابی طالب تھے. ہائے 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 ہائے. یہ آپ کو میں ممبر سے دعا دے رہا ہوں، اپنے آپ کے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ آپ نجف اشرف تشریف لے جائیے. جب ذریعہ امیر المومنین میں پہنچے تو اوپر دیکھے گا یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، وہ تو فارسی کے ہیں جو میں نے سنا آپ کو، اسی کا جو عربک ورژن ہے میں آج رات ہی پہنچ رہا ہوں کربلا معلیٰ، تو آپ سب کی جانب سے ایک زیارت میرے ذمہ رہی انشاءاللہ. تو وہاں امیر المومنین کے ذریعہ مطہر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اے علی اگر آپ کا نور نہ ہوتا نا آدم کے صلب میں، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو ملائکہ کو کہا ہی نہ جاتا کہ آدم کو سجدہ کریں. ہائے ہائے ہائے، یہ تو آپ کے نور کی. ہاں مجھے اندازہ ہے آپ کو بھی خستگی ہے، تھوڑی سی مجھے بھی خستگی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں باتیں وہ کہ جو قابل غور ہے. اے علی آپ کا نور نہ ہونا یہاں تو ملائکہ کو کہا ہی نہ جائے. آدم تو خالی قبلہ ہے. مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں اندر سے لرزہ بر اندام ہوں، جب کعبے کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو کعبے کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کعبہ خالی قبلہ ہوتا ہے. آدم تو خالی قبلہ ہے، مقصود علی ابن ابی طالب. مولوی کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے شاعر کہتے ہیں کہ آدم جو یقی قبلے و مقصود علی بود، ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی بود. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی علی، یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی علی، ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی علی، استاد زر ساز بے داؤد علی بود. داؤد علیہ السلام کو زرہ کیسے بنتی ہے سکھلانے والے بھی علی. خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود، حضرت سلیمان کی انگشتری میں جو نگینہ تھا جس سے ان کی حکومت تھی اس روئے زمین پر پوری، آن نور خدائی کے در عبود علی بود. اس نگینے میں بھی جو نور خدائی تھا وہ نور علی ابن ابی طالب ہے. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن گفت، عیسیٰ جیسے ہی وجود میں آئے ماں کی گود میں بولنے لگے. آن نطق و فصاحت کے در عبود علی بود. عیسیٰ میں بھی جو نطق و فصاحت ہے وہ علی ہے، گویا وہ علی ہے جو علی
اب آدم علیہ السلام سے شروع کیا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم اور موسیٰ اور سلیمان اور داؤد اور یونس اور یوسف اور ہود، ایک نبی رہ گئے۔ آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج، آخر میں بات پہنچ گئی ہے، بالکل ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج، ایک سب سے بڑے نبی ہے جب معراج پر پہنچے، با احمد مختار یکی بود علیم۔ مختصر اللہ لہٰذا ان تمام انبیاء کے ساتھ چونکہ نور علی جن ابی طالب ہے تو امیر انیس سے لکھا، یہاں تشریف فرمائے اور بھی شعراء کرام موجود ہوں گے، لہٰذا امیر انیس نے لکھا کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے۔